اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو آپ کی جائز خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اپنے فضل سے انہیں پورا کرے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ استخارے کا ہے۔ استخارے کا ایک پہلے بھی میں وظیفہ بتا چکا ہوں۔ وہ استخارہ جو ہے وہ اس استخارے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ بھی استخارہ ہے لیکن وہ با موکل کا ہے۔ وہ موکل جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے خواب میں آپ کو بتاتے ہیں جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہوا ہے، یہ وہ مسنون طریقہ ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ استخارے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، اور کفایت شعاری سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی جو مشورہ کرتا ہے اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، جو بچت سے کام لیتا ہے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا بھی ایک طرح سے مشورہ کرنا ہی ہے، اور خیر کی دعا مانگنا۔ یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات میں یا اپنے اہم کاموں میں اپنے اللہ سے مشورہ کر رہا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ خیر کی دعا مانگنا۔ ہمارے ہاں اس کا کنسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ہاں، جس کو چاہے وہ جو چاہے عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن استخارہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہی کرتے ہیں ہم۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ فال لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کل کیا ہونے والا یہ کسی کو نہیں پتا۔ کوئی بھی شخص جو غیب دانی کا دعویٰ کرے یا اس قسم کی کوئی بھی بات کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ہاتھ دکھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، چھپی باتیں معلوم کروانے اور ذائچہ بنوانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر انسان جو ہوتا ہے وہ ان سے تہمات کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کوئی فیصلہ بھی نہیں لے پاتا۔ اس لیے ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کالی بلی نظر آئے راستے میں تو یہ منحوس ہے، یا کوا بول پڑا تو کوئی مہمان آ جائے گا یا آئے گا، جوتی الٹی ہوگی تو کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور اسی طرح کی باتیں ہر کلچر میں ہوتی ہیں۔ یا جیسے آپ کہہ دیں کہ صبح ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میری اگر فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک مومن وہی ہوتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو کچھ ہم حاصل کریں گے یا چاہیں گے یا مدد لیں گے وہ اللہ سے لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ پروفیشنل استخارہ کرنے والے ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں، کچھ فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکے کا نام ہے اور یہ لڑکی کا نام ہے،
بہت سارے موسی لوگ جو ہیں وہ استخارہ شادی کے لیے ہی کرواتے ہیں کہ یہ خیر کیے سے ہوگی، بہتر ہو جائے، جو بھی ہے. تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ رشتہ کامیاب رہے گا یا نہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ جب ہم استخارے کے لیے کسی اور کو کہتے ہیں تو وہ کون ہو گیا؟ ایک تیسرا شخص. تو اس کو کہاں سے پتہ چل گیا یا اس کے پاس کون سے سورسز اور ذرائع ہیں کہ وہ کل کے فیوچر میں جھانک کر دیکھ سکے کہ ہمارا یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تہمات کے دروازے کھول دیتی ہیں، اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بھی بنتی ہیں. اور ایسی چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. ہاں، میرا اللہ جس کو چاہے دے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہ تم میرے لیے استخارہ کر کے دو. اب آپ دیکھیے کہ استخارے کی دعا میں یہ لکھا ہے یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہے تو تو کر دے. اور اگر کوئی آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ کیا پڑے گا کہ میرے لیے اچھی ہے تو کر دے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دے گا کہ اگر فلاں بن فلاں یہ جس نے کہا ہوا کے لیے اچھی ہے تو کر دے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے بہت سارے وظائف میں یہ کہہ چکا ہوں، جو چیز ہم خود اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہمارے لیے نہیں کر سکتا. اگر آپ استخارہ کرواتے ہیں کسی کو، چاہے پیسے دیں چاہے فیس بھی للہ کروائیں، لیکن پھر بھی اگر جو چیز آپ خود کر سکتے ہیں، اگر کسی بیٹی کے رشتے کے لیے کرنا ہے، کسی بھی ملازمت کے لیے باہر جانے کے لیے وہ کر لے، اس کے والدین کر لے، وہ تو ماننے میں آتا ہے. کوئی بیٹی کے لیے کر لے کوئی بھی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ایک تیسرے بندے سے کرواتے ہیں تو وہ کیسے ہمارے لیے کرے گا؟ صرف ایک پیسوں کے لیے یا ویسے ہی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود کیجئے استخارہ. میں آپ کو آج استخارے کا مصنون طریقہ جو نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بیان کرتا ہوں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ استخارہ اور خواب لازم و ملزم نہیں ہے. بعض لوگوں کا شاید یہ ذہن بنا ہے کہ خواب میں لازمی کچھ آئے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ استخارہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باموکل نہیں، یہ سادہ استخارہ ہے. تو اس میں کوئی پریشانی نہیں. اگر آپ کو خواب نہیں بھی نظر آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. قرآن و حدیث کی سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے خواب کا آنا کوئی ضرور نہیں. وہ سمپلی کیا ہے، ایک دعا ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے اور مبارک ہے تو ہو جائے، تو میرے لیے آسان کر دے. اگر نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے، مجھ سے دور کر دے. اور آپ کی دعا قبول ہو گئی اگر اس کام میں تو بہتری ہو جائے گی، اگر ہو گیا تو مبارک ہو جائے گا، اگر بہتری نہیں تو بات ہی نہیں بن پائے گی. استخارہ نہ ہی نکلوایا جاتا ہے بلکہ یہ کیا جاتا ہے. اور اسلام میں بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ انسان کے دل میں حسرتیں پیدا کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز یا رشتہ دار گھر سے باہر نکلتا ہے اور اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کاش وہ آج جاتا ہی نہ، کاش وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹالتی نہیں. تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے. کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کے فیصلوں کو ٹال سکتے ہیں؟ نہیں ٹال سکتے. ہم اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. ہاں، اگر اللہ کی ذات چاہے، جس نے تقدیر ہماری لکھی ہے تو وہی اسے بدل سکتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اگر آپ اللہ سے مانگے تو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ استخارہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا چاہیے. استخارہ انسان کو زندگی میں جب بھی کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی اہم معاملہ سامنے آئے تو اس موقع پر انسان کو 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیتے جیسے قرآن کی کوئی سورت تعلیم دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا احلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ھذا الامر میں جو ہماری حاجت یا جس کام کے لیے ہو ہم وہ کہہ سکتے ہیں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبات امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَاتِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. سبحان اللہ، اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. بے شک کیونکہ طاقت، ہر قدرت، ہر فضل عظیم کی ذات اللہ کی ذات ہے. ہر چیز کی قدرت وہی رکھتا ہے. اچھا، اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے. اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام لے جو بھی ہے، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اسی میں برکت ڈال دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. جی تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کام ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، ہم نے دعا مانگ لی، اے رب اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو، اگر نہ ہو تو ہم کو اس سے دور کر دے، اور اللہ کو وہ منظور نہیں ہوتا تو وہ ہمارا کام جو ہے وہ نہیں بنتا. اور اگر ایسے بھی ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے اور بعد میں بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، تو اس پر بھی ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کام میں تو اللہ سے دعا کی تھی، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور ہمارے لیے کوئی بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور تمہارے دل کو نہ بھائے، اور ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے سعادت کا باعث ہے. تقدیر پر راضی ہو جانا بھی سعادت ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. اور انسان کی بدبختی یہ ہے وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور اللہ کی تقدیر پر خوش نہ ہو. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہمیں ایسی بدبختی سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنائے. ہاں، جو بھی ہمیں مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اسی سے کہیں گے اور وہی ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہے، جس وجہ سے بھی آپ نے استخارے کرنا ہے وہ کریں آپ. مقصد وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل عین و قرآن و سنت کے مطابق یہ استخارے کا عمل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ آپ چند دن تک کیجئے، پھر اس پہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اور یقیناً 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 اللہ ہمارے لیے بہت بہتر کرے گا. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بہت رحم کرنے والی ہے. ہم اس سے مانگے تو صحیح، اسے کہے تو صحیح. چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اس عمل میں یا استخارہ میں کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جب بھی مجھے وقت ملا میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی دینی بات شیئر کرتے ہیں تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ